عادت اپنانے میں 66 دن لگتے ہیں اور بندہ پھر اس کام کو بآسانی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے تاکہ بات دماغ میں سمجھ کے ساتھ بیٹھ جائے۔ آدمی کے ذہن میں آتا ہے بھی 66 دن ہی کیوں لگتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ دن کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو سادہ سی بات ہے، دماغ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ سب کانشیس مائنڈ سے کرتا ہے۔ اب سب کانشیس مائنڈ کیا ہے؟ دماغ کا وہ حصہ جو ہماری میموری ہوتا ہے، جس سے ہم کنسلٹ کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ اردو میں اسے دماغ کا تحت الشعوری حصہ کہتے ہیں۔ اس حصے میں بات بٹھانے کے لیے بار بار کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ 66 دفعہ ریپیٹ کرنے سے دماغ کے اس حصے میں وہ بات سرایت کر جاتی ہے، وہ پھر عادت بن جاتی ہے، جس سے الٹیمیٹ بندے کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے ایکشنز میں آ جاتی ہے۔ ایک دن میں 4 گھنٹے ایک خاص کام کو دیتے رہیں تو وہ کام آپ کو خود بتانا شروع کر دیتا ہے کہ توجہ کی جا رہی ہے۔ ویسے پسندیدہ کام کو کرنے کے لیے وقت کی قید نہیں ہوتی، مگر مسلسل 4 گھنٹے کسی اہم کام کے نام کر دیے جائیں تو نتیجہ قابل ذکر ملتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کم عمر افراد کا کام کرنے والے بھی دیکھے ہیں۔ حالانکہ اس کام کو سیکھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، تب جا کر بندہ مشین کے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھتا ہے، مگر روزانہ اس ٹیکنیک کا استعمال کر کے صرف 4 گھنٹے کی کوشش سے چند مہینوں میں ہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کسی بھی اہم کام کو کرتے وقت ول پاور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میں ول پاور کو آپ کے جسم کی طاقت سے جوڑ دوں تو آپ خود دیکھیں گے کہ اہم کام کے لیے اس کا امپورٹنٹ رول ہے۔ ول پاور کی وجہ سے ضروری کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ایک تھکے ہوئے ترخان کو لکڑی کا فینسی کام کرنے کو دے دیا جائے تو وہ کام کو کر ہی نہیں سکے گا، اور اگر بالفرض کر بھی لیا تو گند مارے گا۔ ہر شخص کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، کسی کے لیے کچھ اہم ہے، کسی کے لیے کچھ۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آدمی کی وہ واحد چیز کیا ہے جسے اپنا کر باقی تمام کام کم اہم لگے۔ کام کو شروع کرتے وقت روزانہ کے، ہفتہ وار کے اور ماہانہ اور پھر سالانہ گولز سیٹ کرنے چاہیے، اور پھر بندہ جٹ جائے اور اسی ایک کام کو کرے۔ اکثر بندے گول سیٹ کرتے وقت اپنا ذہن یہ بناتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں کامیاب ترین آدمی کہلاؤں گا، ہر چیز آسان ہو جائے گی، زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ میں کہتا ہوں یہ مکمل طور پر غلط سوچ ہے۔ کامیابی کی سٹیجز ہوتی ہیں جو آپ کو سائنس دیتی رہتی ہیں کہ آپ اس وقت اس جگہ پر ہیں۔ ذہن نشین کر لیجئے، کامیابی جو حاصل ہوتی ہے وہ مرحلہ وار ہوتی ہے، اچانک نہیں ہوگی۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ محسوس کریں گے۔ ہر کام کرنے کی ایک ون تھنگ ہوتی ہے۔ آپ کہیں 4 سے 5 روز کے لیے چل کرنے گئے ہیں تو وہاں کسی ہوٹل کی تلاش آپ کی واحد چیز ہوگی، نہ کہ گھومنا پھرنا۔ ہماری زندگی میں 5 فیکٹرز بہت اہم ہیں۔ ان میں سب سے پہلے صحت ہے۔ صحت ہوگی تو کام ہو سکیں گے۔ بیمار آدمی کیا پلان کرے گا اور اس پلان پر اس کا کیا عمل ہوگا؟ لہٰذا سب سے پہلی بات ہیلتھ کی ہے۔ اب صحت کی وہ ون تھنگ تلاش کرنی ہے کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جسے میں اپناؤں تو میں فٹ رہ سکتا ہوں۔ کیا وہ ایکسرسائز ہے؟ کیا وہ ہیلدی ڈائٹ ہے؟ کیا وہ کچھ ٹیسٹ ہیں جس سے جسم کے لیولز نارمل رہ سکتے ہیں؟ دوسری جو چیز ہے وہ خاندان، آپ کی فیملی۔ خاندان کو میں خوشی سے ریلیٹ کرتا ہوں۔ آپ کی فیملی خوش ہے تو آپ خوش ہیں۔ آپ گھر میں مطمئن ہیں تو آپ کو سارا جان مطمئن نظر آئے گا۔ ویسے بھی گھر کی مار سے بچنا چاہیے۔ خاندان کی صورت میں وہ ایک چیز کیا ہوگی؟ میرے خیال میں وہ واحد چیز خوشی ہے جس سے مزید اچھا وقت بتایا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز کاروبار، روزگار ہے۔ اس کی ون تھنگ کیا ہوگی؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے۔ اس کا تعلق سب سے پہلے تو زندگی کی ضروریات سے ہے۔ آپ کی گروسری، آپ کے یوٹیلیٹی بلز، فیول وغیرہ۔ اس کی ون تھنگ کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ میں کام کو کتنے بہتر انداز میں کروں کہ ضروریات زندگی سے نکل کر ایک لیول بندہ اوپر ہو جائے اور اعلیٰ معیار زندگی حاصل ہو۔ چوتھی چیز جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے عبادت۔ اس کا تعلق سکون کے ساتھ ہے اور زندگی کا لازمی جزو ہے۔ بے شمار لوگ عبادت کو نقطہ آغاز اور نقطہ انجام بتاتے ہیں، اور ایسا ہے بھی۔ عبادت میں بھی لوگ ترجیحات اپناتے ہیں۔ پانچویں چیز اپنی شناخت ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت کی نگاہ ملے۔
لوگ اس کی حوصلہ افزائی کریں یا نہ کریں، مگر دل سے اس کو اچھا سمجھا جائے۔ یہ فطری چیز ہے، اس سے بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنے والی بات ہے، ذاتی صفات سے آدمی کی شناخت ہونا شروع ہو جائے تو وہ پہچان پر اثر ہوگی۔